شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ پیارے عزیز دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہے، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ پیارے دوستوں، ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہو جائیں گا، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کے آگے کون کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر قدم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے برقرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل کے انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور وہ محبت نہیں جگہ پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہرین بتاتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ دوستوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور آپ فرمائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں اگر دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے تو وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہرے پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر برونق اور پرنور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا خاص ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پیارے دوستوں، بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا کہ جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت اور باقی حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال خلط ملط کرتے رہتے ہیں۔ اعمال صالح بھی انہوں نے کیے ہیں
اور نیک اعمال میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہروں پر بدصورتی کے طور پر نمایاں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے اور ان کے بارونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال اور حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت و معمولات اور اخلاق و معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آ جاتا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ پیارے عزیز دوستوں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیات بیان فرمائی ہے، وہیں پر فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، چغلیاں کھانے والے، یعنی ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے لوگ چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی بات تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے۔ اس چیز کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ کی عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ یہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا سرعان گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہو، چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت اور اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت اور اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا۔ محبت اور اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو تو اس میں فساد ڈالنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ نمبر 3، تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اکثر لوگوں کا پردہ کرتا ہے۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری اس کے ہاتھ میں لگے تو اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹوہ میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیوب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کو بدنامی اور بے عزتی کا باعث بنانا کوئی اچھی خوبی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برے لوگوں میں قرار دیا ہے۔ میں اپنے پیارے عزیز دوستوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوگی اور ہم بلا تکلف یہ حرکت کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے معاملات اور مزاج و
عادت پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں ان بڑی بڑی برائیوں سے محفوظ مامون فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کام سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج میرے گلے میں کچھ پریشانی تھی تو آپ کو آواز میں تھوڑا پریشانی ہوگی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔